إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت اور خوبصورتی بھی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ اور تقوی کا لباس ہی بہتر لباس ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اسلامی لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ ذوالجلال نے اپنا تعارف کروایا، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس میں اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک صاف رکھو۔ اس سے لباس کی اہمیت کا اندازہ مشکل نہیں ہے۔ احادیث شریف میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں نماز اور روزے کے مسائل بتلائے ہیں، اور آپ نے اس کو امت تک پہنچایا ہے،
اسی طرح لباس کے مسائل اور احکام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچائے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس آیت میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ ذوالجلال اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو لباس جسم کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے عورات کو، پردے کے اعضاء کو بھی ڈھانپتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، لباس کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا اہم مطالبہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے حیوانوں کی طرح انسانوں کو سخت جلد نہیں عطا فرمائی کہ کوئی پیدائشی طور پر سخت جلد ہو، بلکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ بھی رکھا ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو چھپاتا ہے جن کو چھپانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں جنت میں رکھا، جنتی لباس عطا فرمایا، لیکن جب ان سے غلطی ہو گئی پھر وہ جنتی لباس اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے۔ تو اس وقت فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر شرم و حیا کی وجہ سے درختوں کے پتے لے کر اپنے صدر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ برہنگی انسانی فطرت کے خلاف ہے اور عقل اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ سوات عربی میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اظہار کو انسان نہایت ہی برا سمجھے۔ اللہ ذوالجلال نے اس فطرتی شرم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے انسان کو کوئی بنا بنایا لباس نہیں عطا فرمایا، بلکہ لباس بنانے کے لیے الہام کیا، وحی کی کہ تم اس طرح کا لباس بناؤ۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، فرمایا ہم نے تمہارے لیے قمیصیں بنائیں جس سے تم اپنے جسم کو گرمی سے محفوظ رکھتے ہو، اور ایسی قمیص جیسی زرہ بھی بنائی جس میں جنگ کی ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو۔ فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے کہ وہ اپنی سوات یعنی جسم کے مخفی اعضاء کو ڈھانپے۔ جانوروں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ان کے اندر اپنے سوات کو ڈھانپنے کا کوئی مادہ نہیں ہے، اور ان کے جسم کو بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا۔ لیکن اگر انسان بھی اسی طرح ہو جائے کہ وہ اپنے اعضاء کو نہیں ڈھانپتا تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ بلکہ جانور اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ جانوروں میں کافر اور منافق رب کی نافرمانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں سوآت ڈھانپنے کے لیے ستر دیا، اور اسی طرح وریشا وہ لباس جو انسان کے لیے زیب و زینت ہو، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے پردے کے اعضاء کو نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت کسی عورت کے پردے کے اعضاء کو دیکھے، اور نہ ہی دو مرد ایک چادر میں اکٹھے سوئیں، اور نہ ہی دو عورتیں سوئیں۔ یوں تو تمام جسم کا اور بدن کو چھپانا ضروری ہے، مگر مرد کا کم از کم پردہ کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور نماز کی حالت میں اپنے کندھوں کو بھی ڈھانپنا یہ کم از کم پردہ ہے سوائے اپنی بیوی کے۔ اسی طرح عورت کا پردہ پورے جسم کا پردہ ہے سوائے اپنے خامد کے، مگر عورت اپنے محرم کے سامنے صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ، بال اور گردن ہی ظاہر کر سکتی ہے۔ اسی طرح مرد کو
اپنی ران ننگی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کی ران سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، فرمایا غط فخذک، اپنی ران کو ڈھانپو، کیونکہ فإن الفخذ عورہ، کیونکہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے۔ آج لوگ اس کی طرف اہتمام نہیں کرتے، بلکہ جو چھوٹی چھوٹی نکریں بچوں کو بھی پہناتے ہیں، خود بھی پہنتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انسان کے لیے لباس صرف ستر پوشی اور وسیلہ زیب و زینت ہی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس اس لیے بہتر ہے، اور تقوی کا لباس پورا جسم ساتر ہو، یعنی جسم مکمل طور پر ڈھانپا ہوا ہو، اس میں انسان کے اعضاء بھی نظر نہ آئیں، انسان کے اعضاء کا ابھار بھی نظر نہ آئے، اور نہ ہی ایسا لباس ہو جس میں فخر ہو، جس میں تکبر ہو، اور نہ ہی ایسا لباس ہو کہ مرد عورتوں کی نکالی کریں، عورتیں مردوں کی نکالی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسند لباس سفید لباس تھا، آپ اکثر سفید لباس پہنتے تھے، اور فرمایا سفید کپڑے پہنو، کیونکہ سب کپڑوں میں سفید کپڑے بہتر ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ سرخ کپڑے، زیادہ سرخ کپڑے مردوں کو نہیں پہننے چاہیے، عورتوں کے لیے مباح ہیں۔ ہاں، اگر کپڑے کے اندر سفید دھاری ہو، سفید رنگ ہو تو مرد بھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح زرد رنگ کا کپڑا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ زعفرانی رنگ کا کپڑا صحابی نے پہنا ہوا تھا، آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا تیری ماں نے تمہیں یہ کپڑے پہنائے ہیں؟ کہنے لگے جی میں اس کو دھو دیتا ہوں۔ فرمایا دھو نہیں، اس کو جلا دو، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے، کفار کی نقالی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنا کرتے تھے، موٹا کرتا، موٹی چادر، موٹا تہبند پہنا کرتے تھے، اور کبھی پرانا ہو جاتا پیبند بھی لگا لیتے تھے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں آپ کی چادر، آپ کا تہبند، موٹا تہبند دکھلایا، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان دو کپڑوں میں پرواز کر گئی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان کم قمیص رسول اللہ الی الرسخ، آپ کی قمیص کا آپ کے گھٹنے تک ہوتی تھی، لمبی قمیص پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ہی تہبند پہنا ہے، جس کو ہمارے ہاں چادر کہتے ہیں، پرانے لوگ پہنتے تھے، اب وہ ختم ہو چکی ہے اللہ ماشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، قمیص تھی لمبی اور تہبند تھا۔ پاجامہ آپ نے دیکھا لیکن آپ نے پسند کیا، مگر آپ نے پہنا نہیں۔ صحابہ کرام پاجامہ اور شلواریں پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لیتے تھے، آپ کی چادر لے کر نماز پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں اور بود و باش میں، رہنے میں غیروں کی مشابہت کرنے سے منع کیا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن لوگوں کی مشابہت کرتا ہے فرمایا انہی میں شمار ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے غیر مسلموں کی مشابہت، غیر مسلم مردوں کی، یہود و نصارہ مردوں اور عورتوں کی مشابہت کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح فساق اور فجار کی مخالفت کا حکم دیا۔ رسول آج کل ہمارا یہ حال ہے، بچوں کو بچیوں والے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو بچیوں والے اور بچیوں کو بچوں والے لباس پہنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح کا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی طرح لباس پہنے، اور فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں،
ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں۔ آج کل یہ چیز عام ہو چکی ہے، لڑکیاں مردوں کی طرح چال ڈھال، ان جیسا لباس پہنتی ہیں، اور مرد نوجوان لڑکے خاص طور پر لڑکیوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لعنت کوئی عام چیز نہیں ہے، لعنت کا معنی ہے بد دعا، کہ اللہ کی رحمت سے دور کرے اللہ ان کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا جس نے کسی کو لعنت کی گویا کہ اس کو قتل کر دیا، اور یہ لعنت کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں میں ٹوپی اور پگڑی کا رواج تھا، آپ امامہ استعمال کرتے تھے، سفید امامہ بھی۔ فتح مکہ کے دن سیاہ رنگ کا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تھا، مگر امامہ کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ لوگوں نے بہت ساری حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، او جی اگر امامہ پہنے اسے اتنا ثواب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح باریک لباس کا معنی ہے ستر پوشی کرنا، ایسا لباس پہننا جس سے انسان کا جسم مکمل طور پر ساتر ہو، جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، مگر باریک لباس پہننا جس سے جسم کا اندرونی حصہ نظر آئے، یہ ناجائز ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، دو قسم کے گروہ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، بعد میں آئیں گے، اور آج کل موجود ہیں، آج کل وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البکر یضربون بہ الناس، کچھ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، لوگوں کو مارتے ہیں۔ اور فرمایا نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، کچھ عورتیں ایسی ہیں بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن لباس کے اندر بھی ننگی ہیں، لباس کے اندر بھی ان کے جسم کے اعضاء بھی نظر آتے ہیں، کسی جسم کے اعضاء کو کھلا رکھا ہے، اور جو جن میں کپڑا ہے وہ بھی ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ بالکل مکمل طور پر ننگی ہیں۔ فرمایا ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف فریفتہ کرنے والی اور لوگوں کی طرف فریفتہ ہونے والی۔ پھر ایک اور نشانی فرمایا رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پر جو بال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، ایک طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو چیز نظر آئے گی اپنے مارکیٹ میں۔ فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اگر توبہ نہیں کی تو، اور نہ ہی جنت کی خوشبو حاصل کریں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بہت ساری احادیث ہیں جس میں باریک کپڑا پہننے کی ممانعت کی ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت موٹا کپڑا پہنتی ہے، کھلا کپڑا موٹا پہنتی ہے، اس کے اوپر باریک کپڑا زینت کے لیے پہن لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کپڑا جس میں عورت چست کپڑا پہننا جس میں عورتوں کے اعضاء نظر آتے ہوں، یہ غلط ہے، کیونکہ عورت کو مستورات کہتے ہیں۔ مستور کا معنی چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اگر کھلی ہو تو وہ مستورات کیسے ہیں؟ سوائے چہرے اور ہتھیلی کے، وہ بھی اپنے محرم کے سامنے عورت کا سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح حکم دے دیا اللہ مالک نے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، حکم ہو گیا
یہ واجب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، گھر سے باہر نکلیں اپنی چادر کو اوپر لٹکا لیا کریں۔ فرمایا یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا، کوئی انہیں تکلیف نہیں دے گا۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں کسی کام کے لیے، اپنے سر کے اوپر سے چادر لٹکا کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھا کریں تاکہ وہ راستہ نظر آ جائے۔ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھ کھلی رکھیں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی اماں جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم احرام کی حالت میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کو پتا ہے احرام کی حالت میں عورت کو اپنا چہرہ نہیں ڈھانپنا چاہیے، چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، لیکن اماں جان فرماتی ہیں جب ہمارے سامنے غیر مرد گزرتے ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر کر لیتی تاکہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ اب احرام کی حالت میں بھی اگر عورت کے سامنے غیر محرم آ جائے تو اسے اپنا چہرہ چھپانا چاہیے، لیکن عام حالت میں کیسے حکم ہو سکتا ہے؟ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے، عورتوں فرمایا اپنی چادروں کو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے بھی نیچے کر لیا کریں، ان کے پیر بھی چھپ جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح تکبر کا لباس پہننا، فخر کا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ناموری کے لیے فخر کے لیے اعلیٰ لباس پہنتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اگر اچھا لباس بھی پہنتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کے نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہو، لیکن دل میں فخر اور تکبر نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھے گا اس شخص کی طرف جس نے اپنے چادر کو، اپنی پینٹ، اپنے پاجامے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے کیا۔ اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھے گا۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں۔ اب اگر کپڑا جہنم میں جلے گا تو پاؤں کا کیا حال ہوگا؟ پاؤں بھی تو جلیں گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم فخر کے ساتھ تو نہیں کرتے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے، عادت ہے، رواج ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھا، فرمایا ورفع ازارک الی نصف ساق، اپنی چادر کو آدھی پنڈلی تک کرو، فإن ابیت فإلی الکعبین، اور اگر نہیں تو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْعَذَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، فرمایا یاد رکھو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کرنا، کیونکہ یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تواضع کے لیے اعلیٰ لباس نہیں، خوبصورت اور قیمتی لباس نہیں پہن سکتا، حالانکہ وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن عاجزی اور انکساری کے لیے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان گندا لباس پہنے، انسان پھٹا ہوا لباس جان بوجھ کر، سادہ لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔ کہتا ہے تکبر عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور فرمایا حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسھا، ایمان کے جوڑوں میں جو جوڑا چاہے گا پسند کرے گا اسے دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان کے پاس طاقت ہو وہ اچھا لباس پہنتے ہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، تکبر نہ ہو۔ اسی طرح مردوں کے لیے ریشمی کپڑے پہننے منع ہے، سونا پہننا منع ہے، عورتوں کے لیے یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔
صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی کپڑا تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ریشمی کپڑے سے مراد وہ کپڑا جو ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انگوٹھی پہنی، لیکن آپ کی انگوٹھی چاندی کی تھی، سونے کی انگوٹھی اور لوہے کی انگوٹھی پہننے سے آپ نے منع کیا۔ فرمایا سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شادی پر ملی ہو، خواہ کسی دوست نے گفٹ دی ہو، اگر سونے کی ہے تو وہ نہیں پہننی چاہیے۔ اسی طرح لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں آپ نے فرمایا لوہا جہنمیوں کا لباس ہے، ہاں اس کے علاوہ کوئی اور دھات ہو، پلاٹینم ہو، کوئی دھات ہو، وہ جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر کام آپ دائیں طرف سے کرتے تھے، کپڑے پہننا، کھانا پینا، اسی طرح لباس، دوسرے کام آپ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور باقی کام وہ آپ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ کی چھوٹی انگلی پر وہ انگوٹھی تھی۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے جو اس میں نگینہ لگایا تھا وہ حبشی نگینہ تھا اور اس کو ہتھیلی کی طرف کیا ہوا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ایسے کپڑے پہننا جس پر جانوروں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی تصویریں ہیں یا صلیب کی شکل بنی ہوئی ہے، پر اس سے نماز نہیں ہوتی۔ مردوں کو زعفرانی رنگ، زرد رنگ اور مکمل سرخ رنگ پہننے سے منع کیا، ہاں سرخ رنگ میں سرخ دھاریاں ہوں تو کوئی چیز حرج نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو کافروں کا لباس تھا، یہ زرد رنگ لباس پہننا فرمایا یہ کافروں کی نشانی ہے، لہذا ان کی طرح کے تم لباس نہ پہنو۔ آج بھی لوگ جو کافر ہیں وہ گیرو رنگ کا لباس پہنتے ہیں، اس سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں، اس سے بہتر طریقہ، اس سے بہتر چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اسی پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی سعادتیں ہیں، دنیا میں بھی خیر و برکت ہے اور آخرت میں بھی خیر و برکت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، کیوں کہ میں اور آپ اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا ہمیں اپنے جسم پر اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ نبی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب ورخ اللحاء وخالف المجوس، فرمایا مونچھیں کاٹو، داڑیاں بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا انحق الشوارب واعفوا اللحى، فرمایا لحیہ، فرمایا اپنے داڑیوں کو بڑھاؤ، چھوڑو اور مونچھیں کتراؤ۔ میرے بھائیو دوستو، داڑھی بڑھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے تمام صحابہ کرام میں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جس نے داڑھی مڈائی ہوئی ہو۔ ایران کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے داڑھی مڈائی ہوئی تھی، مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خلق عظیم کے مالک ہیں، فرماتے آپ نے کراہت کی نظر ان پر ڈالی، فرمایا تمہیں ہلاکت ہو، تمہیں کس نے کہا ایسی شکلیں بناؤ؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے کہا۔ فرمایا ولیکن امرنی ربی باعفاء اللحى وقص الشارب، او کما قال،
فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور لبوں کو کتراؤں، مونچھوں کو کتراؤں۔ اس لیے آپ نے فرمایا آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، فرمایا وہ مجھ میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے وہ صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، حضرت عمر کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہتے ہیں کان عظیم اللحیہ، آپ کی داڑھی بڑی تھی، اتنی بڑی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ اگر داڑھی ہوگی تو ہلے گی، اور ہے ہی نہیں تو پھر ہلے گی کہاں سے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ داڑھی منڈانا یہ حرام عمل ہے، اور یہ حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، لیکن انسان کو چاہیے جوتوں اور موزوں کو پہننے سے پہلے اس کو صاف کر لے۔ اسی طرح بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا بھی مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ بالوں کو آپ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، آپ کنگھی بھی کرتے، تیل بھی استعمال کرتے، مگر ہر روز کنگھی نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار کنگھی کرتے تھے، ہر روز کنگھی کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اسی طرح سفید بالوں میں خصاب لگانا مستحب ہے، لیکن ایسا خصاب نہ ہو جو کالا ہو، بلکہ کالے کے علاوہ کوئی بھی خصاب ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے۔ مگر صحابہ کرام مہدی کا خضاب لگاتے یا اس میں کچھ قطم بلا لیتے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی آرزو ہے اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، لیکن میرے بھائیو خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ انسان کا عقیدہ اللہ کے ساتھ درست ہو، عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، اور دوسری اس حال میں اس کی موت آئے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رضا والے کاموں میں مشغول ہو۔ لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ تو درست ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں سے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کو کس حال میں ملے گا، کہ وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کا فکر کریں۔ میرے بھائیوں، داڑھی مڈانا، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، اسی طرح عریاں برہنہ لباس پہننا، بے حجاب عورتوں کا گھر سے نکلنا، جوڑے لگانا، جسم گندوانا، بھویں بنانا، عورتوں کی مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، آج نوجوان جوانی کے ذوق میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی موت جوانوں کو بھی آ رہی ہے، بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے، بچوں کو بھی آ رہی ہے، کس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، کبھی تنہائیاں تلاش کر کے اپنا حساب کرنا چاہیے کہ اگر آج ہی موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ ذوالجلال کو، کیا منہ دکھائیں گے اللہ ذوالجلال کو کہ ہم یا اللہ تیری مخالفت کرتے ہوئے ہی دنیا سے چلے آئے ہیں۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا تھا، بھائیوں وہ وقت بھی یاد کیا کرو، عزیزہ یاد کر وہ، عزیزہ یاد کر وہ وقت جب دنیا سے جائے گا، تجھے تیرے عزیزوں نے اکیلے قبر میں دبانا ہے۔ دوست احباب عزیز ہی قبر میں چھپا کے آ جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اپنا فکر کرنا چاہیے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے۔ جو سوچتا ہے اسے راہ مل جاتی ہے، اور جو ساری عمر ہی سوچتا نہیں، جہالت میں گزار دیتا ہے، تو میرے بھائیوں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ ہمیں
دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اللہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے کچھ عزیز بیمار ہیں، ایک ہمارا بھتیجا ابو بکر بیمار ہے، میرے بھائی صاحب بھی بیمار ہیں، اور اسی طرح ہماری ہمشیرہ کا بھی آپریشن ہوا ہے، اور دیگر بھی کئی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اللہ یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اس مسجد میں موجود ہیں اور تیری بندیاں موجود ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس کے معالی منازل عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ کشمیر فلسطین غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔